اور میں سنی بھائیوں سے بالخصوص خطباء اہل سنت سے گزارش کروں گا کہ ناچیز کا یہ جو بیان ہے اس کے پوائنٹس نوٹ کریں اور اپنی گفتگو کا حصہ بنائیں. اس موضوع پر آپ کو مزید تحقیق کی انشاءاللہ تعالیٰ صدقہ پنجہ چاراندہ ضرورت نہیں پڑے گی. جن سنیوں کو مخاطب ہو رہا ہے جو وہاں چاول کھانے کے لیے گئے ہیں یا بریانی کھانے کے لیے گئے ہیں، جن کا دین مذہب صرف بریانی کی پلیٹ ہے یا بکرے کی 4 بوٹیاں ہیں، مضبوط گرہ کو کہتے ہیں، یقین والا نظریہ اس کو عقیدہ کہتے ہیں. تو جو بیچارے یہ جس کو ممبر حسین کہتے ہیں اس پہ کھڑے ہو کے معاذ اللہ یہ دھوکہ فراڈ جھوٹ بولتے ہیں اور کہہ رہا تھا جناب کہ نبی پاک نے سب کا مولا نہیں بنایا بلکہ وہی مانے گا جو نبی کو مانتا ہے. تو میں پوچھتا ہوں کون نہیں مانتا بھائی علی کو مولا؟ کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ ہر مومن مانتا ہے، لیکن تم چاہتے ہو کہ تمہاری طرح مانے. تمہارے پاس کوئی قطعی قرینہ نہیں ہے، قطعی دلیل نہیں ہے، خود مان لیا تم نے، یہاں تاریخ ہے تصریح نہیں ہے. تو لہٰذا جو ہمارا میں ہم علی مرتضیٰ کو مولا مانتے ولی مانتے الحمدللہ ہمارے پاس قطعی دلائل موجود ہیں، قطعی قرائن موجود ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. لہٰذا ذاکر کو میں پھر دعوت فکر دیتا ہوں ان کی قوم کو بھی کہ اس سے رابطہ کر کے میرا جواب دلائیں کہ ممبر حسین پہ کھڑے ہو کے تم نے یہ چیلنج کیا، اہل سنت کو پکارا ہے، تمہارے 2 بیانات کا رد ہو چکا ہے، لہٰذا اب تم پہ فرض بنتا ہے کہ تو صحیح تو اس کا جواب دے، اس کو ثابت کر. اپنے اگلا قرینہ یہ ہے کہ علی مرتضیٰ نے ابو بکر عمر عثمان کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی، ان سے ارادی اختیار نہیں کی، چونکہ آپ مثل ہارون ہیں اور ہارون علیہ السلام کی سیرت سورہ طٰہٰ آیت نمبر 90 کے اندر یہ ہے. آپ نے یہ لوگ خطبہ شقیہ یا شقیہ جب پڑھنا ہو تو نہج البلاغہ پڑھتے ہیں، لیکن جب ہم پیش کرتے ہیں نہج البلاغہ تو اس وقت چھوڑ جاتے ہیں. نہج البلاغہ کے اندر علی مرتضیٰ کا مکتوب شریف موجود ہے، انما شورى للمہاجرین والانصار. خاص ایک بات یاد رکھ لیں، کسی بھی آیت اور حدیث کا ایسا معنی کرنا جس صحابہ گمراہ ثابت ہو معاذ اللہ مانا باطل ہے. کلمۃ حق اریدہ بہا نہیں کی، علیحدگی نہیں کی اور اس روایت کو پیش نہیں کیا اپنی خلافت بلا فصل کے لیے پیش نہیں کیا. یاد رکھیں اس حدیث کو پیش کر کے تفضیلی علی مرتضیٰ کی باطنی خلافت بلا فصل کو ثابت کرتے ہیں اور کھلے رافضی خلافت بلا فصل جو ظاہریہ وہ بھی ثابت کرتے ہیں. لیکن یاد رکھ لیں اہل سنت کے صوفیاء کا اس پہ اجماع اللہ کہ جب نبی پاک غدیر خم کے موقع پر پہنچے تو پہلے چونکہ حکم ہو چکا تھا کہ علی کی خلافت بلا فصل کا اعلان کر دیں تو نبی پاک ڈر رہے تھے صحابہ سے کہ یہ قوم معاذ اللہ تعالی. تو پھر یہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم، اس میں بھی لکھا ہوا ہے یوم عرفہ کو نازل ہوئی، بخاری کے اندر بھی لکھا ہوا یوم عرفہ کو نازل ہوئی. اس ذاکر کی سنیے گا، یہ کوئی اہل سنت کو پیغام دے رہا ہے. اور نبی نے سارے جان کا مولا نہیں بنایا، نہ شیعہ ٹینشن لو. اہل سنت دوستو نہ ٹینشن لو، او نہیں مانتا انہیں چھڈو پرا، نہیں مانتا انہوں نبی منوایا ہی نہیں، کیونکہ نبی نے شرط رکھی ہے، فرمایا ایرے بغیرے تے لنڈی بچی دا مولا نہیں، مان کون دا مولا؟ یہ اس کا مولا ہے جس کا پہلے جو علی کو مولا نہیں مانتا سمجھو وہ محمد کوئی مولا ہے. تو آڑے نہ ہو. اب سب سے پہلی بات تو یہ میں کروں گا کہ اپنا مذہب چھوڑنا نہیں چاہیے، کسی کو چھیڑنا نہیں چاہیے. اصول تو یہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کے اندر یہ آزادی ہے کہ اپنی عبادت گاہوں میں اپنے عقیدہ، اپنا مسلک، اپنا نظریہ بیان کرو، لیکن کسی کے ساتھ چھیڑ خانی مت کرو، کسی کے مقدسات کی توہین مت کرو. لیکن ان بندوں کو چین نہیں آتا جب تک یہ چھیڑ چھاڑی نہ کریں، افریقہ اور انتشار نہ کریں، اور جس کو یہ ممبر حسین کہتے ہیں اس پہ کھڑے ہو کے جھوٹ نہ بولیں اور مکر نہ کریں، فرار نہ کریں، چکر بازی نہ کریں. اب یہ جن سنیوں کو مخاطب ہو رہا ہے جو وہاں چاول کھانے کے لیے گئے ہیں یا بریانی کھانے کے لیے گئے ہیں، جن کا دین مذہب صرف بریانی کی پلیٹ ہے یا بکرے کی 4 بوٹیاں ہیں، جن کا سارا دین جیب اور پیٹ ہے، ان بیچاروں کی کیا سنیت ہے؟ سنی تو وہ ہے جو غیرت مند ہے، جو اپنے عقیدے کو جانتا ہے اور اس کا دفاع کرنا جانتا ہے، اس کا پہرا دینا جانتا ہے. سنی تو وہ ہے. اب جس کو یہ سنی کہہ رہا ہے وہ تو بیچارہ نہ ادھر کا نہ ادھر کا. عقیدہ مضبوط گرہ کو کہتے ہیں، یعنی مضبوط جو ایک عہد ہوتا ہے، قول ہوتا ہے، قرار ہوتا ہے، یقین والا نظریہ اس کو عقیدہ کہتے ہیں. تو جو بیچارے سنی ہو کے، سنی کے گھر پیدا ہو کے جو اپنے عقیدے میں ڈاما ڈول ہیں، وہ بیچارے کہاں کے سنی ہیں. تو اب یہ کہتا ہے جناب صرف ہم مانتے ہیں علی کو مولا، یہ نہیں مانتے، اور جو علی کو نہیں مانتا وہ نبی کو بھی نہیں مانتا. ہم کہتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، کوئی کلمہ پڑھنے والا ایسا نہیں جو علی مرتضیٰ کو مولا نہ مانے یا اللہ کا ولی نہ مانے، انکار کرے. بلکہ جو انکار کرے مولا یا ولی ہونے کا، ہم اسے مومن نہیں مانتے. ہم جو علی مرتضیٰ سے محبت نہ کرے، ان کی جو ثابت شدہ شان عظمت انہیں تسلیم نہ کرے، ان سے بغض رکھے، وہ تو منافق ہے. اور ہمارا نظریہ ہے کہ کسی بھی صحابی کے ساتھ بغض رکھنا منافقت ہے، زندیقیت ہے. ہمارا تو یہ نظریہ ہے. علی مرتضیٰ تو سابقین میں سے ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، خلفائے راشدین میں سے ہیں، اہل بیت میں سے ہیں، اصحاب بدر، احد، خیبر، خندق میں سے ہیں. آپ کی تو شان و عظمت بڑی ہے، سیدہ خاتون جنت کے شوہر ہیں، حسنین کے بابا ہیں. تو ان کے ساتھ جو بغض رکھے، ان کی عظمت شان جو ثابت شدہ جو ان کے فضائل ہیں قرآن و سنت کے مطابق جو ہیں، ان کا جو انکار کرے وہ مومن کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا یہ ممبر حسین جسے کہتے ہیں اس پہ کھڑے ہو کے یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے اور فرار کر رہا ہے. لہٰذا اسے چاہیے اگر اس کے اندر جرت ہے تو مولا کا معنی جو یہ کر رہا ہے جس معنی میں، یعنی اسے بات یہ کرنی چاہیے تھی کہ جس معنی میں ہم مولا کہتے ہیں
اس معنی میں جو نہ مانے وہ مومن نہیں ہے. لوگ مولا تو مانتے ہیں لیکن ہماری طرح نہیں مانتے، یہ بات سچی ہے، اس طرح بات کرے. پھر جو اپنا معنی ہے اس پر قطعی قرینہ پیش کرے، قطعی طور پر جو یہ نظریہ رکھتا ہے اس کو ثابت کر کے دکھائے، قطعی ثبوت، قطعی دلالت کسی دلیل کے ساتھ، تو پھر مزہ آئے. اور ہم جو مولا کا معنی کرتے ہیں اس کا انکار کرے کسی ثبوت، قطعی دلالت چیز کے ساتھ. جبکہ ہم کہہ چکے ہیں کہ وہاں جو یہ معنی کرتے ہیں وہاں کوئی قطعی قرینہ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی قطعی قرینہ نہیں ہے کہ مولا کا معنی اولا بالتصرف ہے، خلیفہ بلا فصل ہے، حاکم ہے، نگران ہے، کوئی ان کے پاس قرینہ نہیں ہے. نہ ہی مولا کا معنی صریح ہے چونکہ یہ مشترک المعنی لفظ ہے، اور ان کے بڑوں نے تسلیم کیا ہے کہ یہ صریح نہیں ہے بلکہ تعریض ہے. یہاں احتجاج تبرسی کے اندر ان کی کتاب ہے شرح تجرید الاعتقاد، یہ دو کتابوں کے اندر ان کے بڑوں نے تسلیم کیا ہے کہ یہ جو من کنت مولا ہو ہے اس میں تصریح نہیں ہے، یہ تعریض ہے. یہ لکھتے ہیں احتجاج تبرسی والے، کہتے ہیں فبعثہ اللہ بالتعریض لا بتصریح، اللہ نے جو یہ حجت بھیجی تھی، دلیل بھیجی تھی علی مرتضیٰ کے یہ امام اول ہونے کی، یہ تعریض ہے، تصریح نہیں ہے. آگے وجہ بیان کی، کہتے ہیں تعریض اس لیے ہے کہ تاکہ لوگوں پر رحم کیا جائے آسانی کے لیے. اگر تصریح ہوتی لوگ انکار کرتے تو اسی وقت عذاب آ جاتا، لیکن انہوں نے تسلیم کیا ہے بقولہ فی وصیہ من کنت مولا ہو فہذا مولا وہو منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ. یہ دو جو حدیث منزلت اور حدیث غدیر ہے ان میں صراحت نہیں ہے، یہ تصریح نہیں ہے، تعریض ہے. اور شرح و تجرید والے نے لکھا ہے اختلافوا فی دلالتہ علی الامامہ، کہ یہ جو ہمارے دلائل ہیں ان کی دلالت کے بارے میں اختلاف ہے کہ کیا ان کی امامت پر دلالت قطعی ہے، ظنی ہے، صریح ہے، تعریض ہے، کیا ہے. یہ خود تمہارے بڑے مان گئے ہیں کہ صراحت نہیں ہے. اب چونکہ تمہارے نزدیک یہ قطعی عقیدہ ہے تو اس کے لیے تمہیں کوئی قطعی و ثبوت، قطعی و دلالت جس کے اندر بالکل صراحت ہو وہ دلیل لانی چاہیے، لیکن وہ تمہارے پاس نہیں ہوگی. اور ہم نے کہا تھا اگر علی مرتضیٰ کو نبی پاک نے خلیفہ بلا فصل بنانا ہوتا تو اس کے لیے قرآن کیا کہتا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اولی الامر کا لفظ آتا. اور امام حسن مجتبیٰ کے پوتے نے کہا تھا نبی پاک نے اگر خلیفہ بلا فصل بنانا ہوتا تو پھر نبی پاک صریح الفاظ لاتے، ھذا ولی امرکم من بعدی، ولی امر کہتے ہیں، اولی الامر کہتے ہیں. اور جس دور میں قرآن مجید نازل ہو رہا تھا اس وقت مولا کا معنی عام طور پر یا دوست کے لیے، مددگار کے لیے استعمال ہوتا تھا، یا جو غلام ہوتا تھا اس کے لیے استعمال ہوتا تھا. جس طرح کے صحابہ کرام کے جو غلام ہیں یا نبی پاک کے غلام ان کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے. ابو رافع مولا رسول اللہ، سفینہ مولا رسول اللہ، اور نافع مولا ابن عمر، اکرمہ مولا ابن عباس. تو جس طرح مولا غلام کے معنی میں اور دوست مددگار کے معنی میں عام استعمال ہوتا تھا. ہاں کہ خلافت بلا فصل کے لیے یا اولا بتصرف کے لیے یا حاکم کے لیے، اس کے لیے اولو الامر کا لفظ استعمال ہوتا تھا جس طرح قرآن مجید نے استعمال فرمایا. لیکن ہماری قوم کیا کرتی ہے کہ اس کو اردو کے محاورے میں لیتی ہے مولا، چونکہ ہمارے اردو محاورے میں مولا کا معنی اور ہے. جس طرح لفظ شراب کا ہمارے محاورے میں اور معنی ہے، لفظ بغاوت کا اور معنی ہے، اسی طرح ہمارے بندے اردو محاورہ لیتے ہیں، حالانکہ عربی محاورہ لینا چاہیے. قرآن کی زبان، اس کا اسلوب، اس کا لہجہ، اور نزول قرآن کے وقت جو معاشرہ تھا ان کا جو لب و لہجہ تھا اس کو دیکھنا چاہیے. اگر اس کا آپ اعتبار کریں گے تو کبھی مولا لفظ آنے سے آپ کا ذہن اس طرف نہیں جائے گا کہ یہاں مولا کا معنی حاکم ہے یا اولا بتصرف ہے یا خلیفہ بلا فصل ہے، بلکہ سیاق و سباق کے اعتبار سے یہاں وہاں معنی دوست مددگار بنے گا یا پھر غلام بنے گا. اور علی مرتضیٰ شیر خدا نے مسند احمد کے اندر میں نے روایت پیچھے بھی پیش کی تھی 23,563، آپ کو جب کہا گیا السلام علیکم یا مولانا تو آپ نے کہا کیف اکون مولاکم وانتم قوم عرب، میں کیسے تمہارا مولا ہوں. علی مرتضیٰ بھی یہاں وہ قطعی معنی نہیں سمجھ رہے. اور یہاں دو قرینے اس کے اندر موجود ہے جو ان کی کتابوں کے اندر ہیں کہ بعض صحابہ نے کچھ اعتراض کیا، نبی پاک نے اس کو رفع کیا اور علی مرتضیٰ کی محبت اور اپنے ساتھ تعلق کو بیان کیا کہ علی کا میرے ساتھ تعلق ہے، اس کا لحاظ کرو، لہٰذا جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے بھی محبت کرے. تو یہ نبی پاک کا مقصد تھا، چونکہ اعتراض ہوا تھا خود انہوں نے تسلیم کیا. اور دوسرا آگے الفاظ ہے اللہ والی من والا وعادی من عادا، دو اس کے اندر واضح قرینے موجود ہیں. اس کے علاوہ قرینہ سب سے بڑا موجود ہے کہ علی مرتضیٰ نے کبھی بھی اپنی خلافت بلا فصل کے لیے اس کو پیش نہیں کیا. اگلا قرینہ یہ ہے کہ علی مرتضیٰ نے ابو بکر عمر عثمان کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی، ان سے علیحدگی اختیار نہیں کی، چونکہ آپ مثل ہارون ہیں. اور ہارون علیہ السلام کی سیرت سورہ طٰہٰ آیت نمبر 90 کے اندر یہ ہے، آپ نے کہا تھا اے میری قوم یہ جو بچڑا ہے یہ تمہارے لیے آزمائش ہے اور تمہارا رب رحمان ہے، فاتبعونی واطیعوا امری.
حضرت ہارون نے بچڑے کی پوجا نہیں کی، علیحدہ رہے، اپنی اطاعت کی طرف بلاتے رہے، جبکہ یہ مانتے ہیں کہ علی مرتضیٰ نے چاہے اکراہن مجبور ہو کے، ان کی خود روزہ کافی کے اندر موجود ہے، علی مرتضیٰ نے صدیق اکبر کی بیعت کی ہے، خود انہوں نے مجبوری کی بیعت تسلیم کی ہے، اور یہ بھی انہوں نے تسلیم کیا کہ علی مرتضیٰ شورا میں شامل ہوئے تھے۔ شورا میں شامل ہونا بھی ثابت کرتا ہے کہ علی مرتضیٰ کا یہ نظریہ نہیں تھا کہ امام منصوص من اللہ ہوگا، اسی وجہ سے آپ شورا کے اندر شامل ہوئے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ہم نے وہ چیزیں پیش کی ہیں جو قطعی ہیں، جو مسلمات ہیں، یہ ظنی نہیں ہے، ان کی بنیاد محض ٹوٹی پھوٹی روایتوں پہ نہیں ہے، اٹکل پچو پہ نہیں ہے، تعویلوں پہ نہیں ہے، مفروضات پہ نہیں ہے، تعویلات پہ نہیں ہے، بلکہ قطعیات پہ ہے، متواترات پہ ہے، مسلمات پہ ہے، جو ہم نے چیزیں پیش کی، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور علی مرتضیٰ شیر خدا نے خود اہل سنت کی کتابوں کے اندر یہ المستدرک کی روایت نمبر 4467، 4462، 4422 اور بخاری کی 4447، یہ 4 روایتیں پڑھیں۔ علی مرتضیٰ نے ابوبکر صدیق کو زیادہ حقدار سمجھا ہے، ان کی خلافت کو تسلیم کیا ہے۔ یہ لوگ خطبہ شقیہ یا شقشقیہ جب پڑھنا ہو تو نہج البلاغہ پڑھتے ہیں، لیکن جب ہم پیش کرتے ہیں نہج البلاغہ تو اس وقت چھوڑ جاتے ہیں۔ نہج البلاغہ کے اندر علی مرتضیٰ کا مکتوب شریف موجود ہے، انما شورا للمہاجرین والانصار۔ آپ نے فرمایا جنہوں نے ابو بکر عمر عثمان کی بیعت کی تھی انہوں نے اسی انداز پہ میری بیعت کی، اور فرمایا امام بنانے کا حق مہاجرین و انصار کو ہے، جسے وہ امام بنا لیں، اجماع کر لیں، اسی میں اللہ کی رضا ہے۔ اب ان کے فیصلے سے جو بغاوت کرے گا وہ بدعتی ہے، وہ مسلمانوں کا رستہ چھوڑنے والا ہے، اس سے قتال کیا جائے۔ آپ نے 3 آیتوں کی طرف اشارہ کیا، سورہ توبہ آیت نمبر 100 والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، دوسری آیت سورہ النساء آیت نمبر 115 یتبع غیر سبیل المؤمنین، اور سورہ شورا کی آیت وامرهم شورا بینہم، 3 آیتوں کا اشارہ کر کے علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ، اور یہ خود مانتے ہیں، اور اصول کافی کے اندر اصول موجود ہے، امام جعفر صادق امام باقر نے کہا جو ہماری بات یا جو چیز جو روایت قرآن اور سنت کے خلاف ہو، سنت مشہورہ متواترہ کے، وہ جھوٹ ہے، زخرف ہے، وہ جھوٹ اسے چھوڑ دو۔ لہذا علی مرتضیٰ کی طرف جو بھی منسوب چیز جہاں بھی ہمیں ملے گی ہوگی قرآن اور سنت مشہورہ کے مطابق، ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، چاہے وہ اصول کافی کے اندر ہو، چاہے وہ نہج البلاغہ کے اندر ہو، وہ کہیں بھی ہو۔ اگر بخاری مسلم کے اندر بھی ایسی چیز ہے جو قرآن کے محکمات کے خلاف ہے، اہل سنت کے اصولوں کے خلاف ہے، اجماع کے خلاف ہے، ہمارے مسلمات کے خلاف ہے، ہم اسے تسلیم نہیں کریں گے۔ خاص ایک بات یاد رکھ لیں، کسی بھی آیت اور حدیث کا ایسا معنی کرنا جس صحابہ گمراہ ثابت ہو معاذ اللہ، ان کے اجماع کے خلاف ہو، امت کے اجماع کے خلاف ہو، معنی باطل ہے۔ کلمۃ حق اریدہ بہا باطل، چونکہ قرآن و سنت سچا ہے، لیکن جو معنی کیا جا رہا ہے، جو مفہوم کیا جا رہا ہے، جو تعویل کی جا رہی ہے، وہ جائز نہیں ہے، وہ باطل ہوگی۔ لہٰذا من کنت مولا فعلی مولا کا یہ معنی کرنا کہ علی مرتضیٰ کو نبی پاک نے پہلا خلیفہ بنایا، یہ قرآن کی محکمات کے خلاف ہے، صحابہ کرام کے اجماع کے خلاف ہے۔ وہ آیات جن میں صحابہ کرام کی عظمت، شان، ان کی صداقت، ان کا حق پہ ہونا، ان کا سچا مومن ہونا، ان کی پیروی کرنا ضروری ہے، ان کے درجے بلند ہونا، ان کا راشدون ہونا، ان کا ہدایت پہ ہونا، ان سے اللہ راضی ہونا، جنتی ہونا ثابت ہوتا ہے، ان کے خلاف ہے۔ خود علی مرتضیٰ متواتر سیرت اس کے خلاف ہے، جس طرح میں نے عرض کی کہ بیعت ہونا بھی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ علی مرتضیٰ نے مجبوراً بیعت کر لی، جنگ نہیں کی، علیحدگی نہیں کی، اور اس روایت کو پیش نہیں کیا اپنی خلافت بلا فصل کے لیے، پیش نہیں کیا، کبھی پیش نہیں کیا۔ تو لہٰذا کوئی بھی علی مرتضیٰ کے مولا ہونے کا منکر نہیں ہے، لیکن یاد رکھ لیں یہاں مولا کا معنی خلیفہ بلا فصل نہیں ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں صرف مولانا علی مرتضیٰ کی خصوصیت نہیں ہے، فإن اللہ مولا و جبریل و صالح المؤمنین۔ بخاری شریف کے اندر نبی پاک نے حضرت زید بن حارثہ کو مولا کہا، انت اخونا و مولانا، اس لیے ہم مولا ابو بکر، مولا عمر، مولا عثمان، مولا علی، مولا حسن، مولا حسین اس طرح مولا کہہ سکتے ہیں، چونکہ قرآن نے کہا ہے وصالح المؤمنین۔ مومن ہوتے ہی وہ ہے جو دوسرے کا مولا ہو، دوست ہو، مددگار ہو، جو دوسرے کی مددگاری نہ کرے، دوستی نہ کرے، مومن کے ساتھ وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیں اس حدیث کو پیش کر کے تفضیلی علی مرتضیٰ کی باطنی خلافت بلا فصل کو ثابت کرتے ہیں، اور کھلے رافضی خلافت بلا فصل جو ظاہریہ وہ بھی ثابت کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھ لیں اہل سنت کے صوفیاء کا اس پہ اجماع ہے کہ افضل الاولیاء المحمدیین بعد الانبیاء والمرسلین ابو بکر و عمر عثمان و علی۔ تمام صوفیاء کا اس پہ اتفاق ہے کہ نبی پاک کے بعد پہلے غوث صدیق ہیں، پھر فاروق ہیں، پھر عثمان ہیں، پھر علی ہیں۔ اور طیل القادری صاحب نے حقیقت خلافت کتاب کے اندر اس چیز کو بیان کیا کہ نبی پاک کے جو خلفائے راشدین ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ ظاہری باطنی مشابہت رسول اللہ سے ہو، ظاہری ریاست اور باطنی ریاست جمع ہو جائے۔ مجدد الافسانی، خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، امام یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ،
تمام نے اس چیز کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے. پیر میل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، داتا حضور رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا ہے کہ صدیق اکبر باطنی بھی خلیفہ بلا فصل ہیں، ظاہری بھی خلیفہ بلا فصل ہیں. تو لہٰذا تفضیلی اس سے علی مرتضیٰ کی باطنی خلافت کو ثابت کرتے ہیں. جب تو لہٰذا ہمارے پاس یہاں من کنت مولا ہو قطعی قرائن موجود ہیں کہ یہاں ہمارا پہلا خلیفہ نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو نبی پاک کبھی بھی صدیق اکبر کو مصلی نہ دیتے، کبھی بھی علی مرتضیٰ ان کی بیعت نہ کرتے، کبھی بھی صحابہ کی اجماع نہ ہوتا. علی مرتضیٰ کی فضیلت صاحب مانتے ہیں، فضیلت سے کوئی منکر نہیں. عظیم فضیلت ہے من کنت مولا، نبی پاک نے جس طرح ان کی محبت کا اعلان کیا. لیکن اس ذاکر کو چاہیے تھا یہ کہتا کہ بھئی مولا تو مانتے ہیں لیکن ہماری طرح نہیں مانتے، تو پھر ثبوت کے ساتھ منواتا اہل سنت کو، پھر پتہ چلتا. اب یہ جو روایتیں پیش کر کے، تفسیری روایتیں کمزور سی ٹوٹی پھوٹی پیش کر کے کہ جناب جب غدیر خم کے موقع پہ آئے نبی پاک علیہ السلام تو یہ آیت نازل ہوئی، یہ المائدہ کی آیت نمبر 67 کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. یہاں واضح ہے کہ کافروں کے ساتھ کوئی بات کرنی ہے رسول اللہ نے، لیکن یہ کہتے ہیں معاذ اللہ کہ صحابہ کرام سے ڈر رہے تھے. حالانکہ قرآن کہتا ہے سورہ احزاب آیت نمبر 39 الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، کہ جو انبیاء کرام ہیں وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. لیکن ان کی اصول کافی کے اندر کتاب الحجت 63واں باب نص اللہ ورسولہ علی الائمہ، اس کے اندر یہ واضح لکھا ہوا ہے معاذ اللہ کہ جب نبی پاک غدیر خم کے موقع پر پہنچے تو پہلے چونکہ حکم ہو چکا تھا کہ علی کی خلافت بلا فصل کا اعلان کر دیں، تو نبی پاک ڈر رہے تھے صحابہ سے کہ یہ قوم معاذ اللہ تعالی جہلیت کا عقیدہ ابھی لیے ہوئے ہے. 23 سال جو رسول اللہ نے محنت کی اس کا کوئی بھی اثر نہ ہوا، جبکہ قرآن کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ ہم نے احسان کیا مومنوں پہ ان میں رسول بھیجا جو آیتیں تلاوت کرتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے، کتاب و حکمت سکھاتا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ، وہ پہلے گمراہ تھے لیکن انہوں نے لکھا ہوا ہے معاذ اللہ کہ ابھی تک وہ اسی عقیدے پہ تھے. تو نبی پاک ڈر رہے تھے. یہ بھی نص کے خلاف ہے کہ اللہ کا نبی اللہ کے کسی پیغام کو بیان کرنے میں ڈرتا نہیں ہے. پھر جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی پاک نے یہ من کنت مولا کا اعلان کیا، تو پھر یہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. حالانکہ ان کی اصول کافی کسی باب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ یوم عرفہ کو نازل ہوئی. یہ جو آیت ہے اکمال دین یہ کب نازل ہوئی؟ اصول کافی کے اندر لکھا ہوا ہے 9 ذی الحجہ کو، یوم عرفہ کو نازل ہوئی. ہماری بخاری شریف کے اندر 4606 نمبر حدیث ہے، پورا باب ہے نازلت یوم عرفہ فی یوم جمعۃ. اصول کافی میں بھی لکھا ہوا ہے یوم عرفہ کو نازل ہوئی، بخاری کے اندر بھی لکھا ہوا یوم عرفہ کو نازل ہوئی، اور سنن ترمذی کے اندر 3046 کے اندر ہے کہ یہ جو آیت ہے لو یعصمک من الناس، یہ حجۃ الوداع سے کئی سال پہلے مدینہ پاک رات کے وقت نازل ہوئی. یہ ترمذی شریف کے اندر 30,046 نمبر روایت کے اندر موجود ہے. لہذا ٹوٹی پھوٹی تفسیری روایتوں کی بنیاد پر اس کا یہ معنی کبھی ثابت نہیں ہو سکتا. اور تمہارے بزرگ کہہ گئے کہ یہاں تصریح نہیں ہے بلکہ تعریض ہے. اور پھر یہاں تک انہوں نے بنا دیا کہ تمام صحابہ نے بیعت کی، بیعت ہزاروں صحابہ نے بیعت کی. کتنے دن بھائی وہاں بیعت کرتے رہے؟ اگر سارے صحابہ نے کی، تقریباً خود کہتے ہیں کہ 70-80 ہزار صحابہ تھے، تو سب صحابہ نے آپ اندازہ لگائیں کتنا وقت لگتا ہے بیعت کرنے میں، کتنے دن لگے ہوں گے، تو وہاں رکے رہے. تو لہٰذا یہ مختصر سی گفتگو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ یہ بالکل یہ جس کو ممبر حسین کہتے ہیں اس پہ کھڑے ہو کے معاذ اللہ یہ دھوکہ فراڈ جھوٹ بولتے ہیں. اور کہہ رہا تھا جناب کہ نبی پاک نے سب کا مولا نہیں بنایا بلکہ وہی مانے گا جو نبی کو مانتا ہے. تو میں پوچھتا ہوں کون نہیں مانتا بھائی علی کو مولا؟ کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ ہر مومن مانتا ہے، لیکن تم چاہتے ہو کہ تمہاری طرح مانے. تمہارے پاس کوئی قطعی قرینہ نہیں ہے، قطعی دلیل نہیں ہے، خود مان لیا تم نے. یہاں تعریض ہے، تصریح نہیں ہے. تو لہٰذا جو ہمارا ہم علی مرتضیٰ کو مولا مانتے ہیں، ولی مانتے ہیں، الحمدللہ ہمارے پاس قطعی دلائل موجود ہیں، قطعی قرائن موجود ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. لہٰذا ذاکر کو میں پھر دعوت فکر دیتا ہوں، ان کی قوم کو بھی، کہ اس سے رابطہ کر کے میرا جواب دلائیں کہ ممبر حسین پہ کھڑے ہو کے تم نے یہ چیلنج کیا، اہل سنت کو پکارا ہے، تمہارے 2 بیانات کا رد ہو چکا ہے. لہٰذا اب تم پہ فرض بنتا ہے کہ تو اس کا جواب دے، اس کو ثابت کر، اپنے موقف کو قطعی دلائل کے ساتھ ثابت کر. پھر پتہ چلے کون صحیح معنی میں علی مرتضیٰ کی عظمت شان کو تسلیم کرتا ہے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا.